ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله حمدا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میری پیاری مائیں اور بہنیں اور لاڈلی بیٹیاں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا. انسان بنا کر اللہ نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا. اور مزید احسان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیارے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اس سے بھی زیادہ احسانات یہ ہیں اللہ کے کہ ایمان والا، کلمے والا، دیندار گھرانے میں پیدا ہوا. آج کل کے جو حالات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ہر انسان اپنی طاقت، اپنے پیسے، اپنی چیزوں پر غرور کر رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بڑے بڑے طاقتور پیدا کیے اور اس دنیا سے ان کا نام و نشان مٹا دیے. قوم عاد کی تاریخ تمہارے سامنے ہے. قوم صالح، قوم لوط اور قوم عاد کی جتنی بھی نسلیں ہیں، بہت سے لوگ دنیا میں آئے اور سب کو اس دنیا سے جانا پڑا. شداد ایک دنیا میں ایسا پیدا ہوا تھا جس نے کفر و شرک کے ساتھ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر کے یہ بتانا چاہا کہ یہ لوگوں دیکھو میں نعوذ باللہ خود خدا ہوں. اس نے خود کی جنت بنائی. جنت کیسی بنائی کہ اس کے اندر دنیا کی جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جنت کی تعریف میں لکھا ہے، حوریں ہیں، نہریں ہیں، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، اس طریقے کی ساری دنیا کے اندر اس نے جنت بنائی. اس جنت میں بنانے کے بعد اللہ کو کہتا ہے کہ دیکھ میں نے بھی ایک جنت بنائی ہے. تاریخ میں لکھا ہے کہ جب شداد کی موت آنے کا وقت قریب ہوا، جنت جب تیار ہو گئی اور دنیا کے جنت کو دیکھنے کے لیے، اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے جانے کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ملک الموت کو بھیج کر اس کی سواری کا ایک گھوڑے کا ایک قدم اس کی جنت میں ہوتا ہے اور دوسرا قدم پیچھے ہوتا ہے. اس سے پہلے ہی اسے دنیا سے اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اپنے کپڑوں پر، اپنے فیشن پر، اپنے لین دین پر، اپنے کاروبار پر، اپنے مکانوں پر، اپنی چیزوں پر غرور نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے. بڑائی اللہ کی چاہت ہے. میں نے جو آیت پڑھی ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے دنیا کے لوگوں میں نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے. منہا خلقناکم، میں نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اور پھر میں اسی میں تمہیں لوٹا دوں گا، یعنی اسی میں تمہیں مٹی میں ملا دوں گا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اے حضرت انسان میں نے تجھے اسی مٹی سے پیدا کیا، پھر اسی مٹی میں تجھے ڈال دوں گا، پھر اسی مٹی سے تجھے اٹھاؤں گا. یہ اللہ کی شان ہے، یہ قدرتی نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو زندگی میں نے تمہیں تھوڑی دن کے لیے دی ہے، 30 40 50 60 70 سال کی جو زندگی اللہ نے دی ہے، وہ چند دنوں کے لیے آزمائش کے لیے دی ہے. کبھی فاقے کے دن آئیں گے، کبھی سیرابی کے دن آئیں گے، کبھی اچھے دن آئیں گے، کبھی برے دن آئیں گے، کبھی تندرستی کے دن آئیں گے، کبھی بیماری کے دن آئیں گے. کبھی تمہارے گھروں میں اتنی خوشیاں ہوگی کہ تم اس کی تاب نہ لا سکو گے. بازو کے گھر میں اتنا غم ہوگا کہ تم اس کی غم کو دیکھ کر اپنے خوشیوں کو بھول جاؤ. بازار میں جاؤ،
کپڑے کی دکان پر جاؤ، ایک کپڑے کی دکان پر بیچنے والا، کپڑا بیچنے والا، کپڑا بھی ایک ہی ہے، تاجر بھی ایک ہی ہے، لیکن خریدی کرنے والے دو قسم کے لوگ پہنچے ہوئے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو اپنے گھر کی خوشیوں کے کپڑے خریدنے جاتا ہے۔ تاجر نے پوچھا کہ بھائی کیا لینے آئے ہو؟ کہا میرے جوان بیٹے کی شادی ہے، میں اس کے جوڑے لینے آیا ہوں۔ کوئی کہتا ہے میری جوان بیٹی کی شادی ہے، میں اس کے جوڑے لینے آیا ہوں۔ مہمانوں کے کپڑے الگ ہیں، رشتہ داروں کے کپڑے الگ ہیں، دولہے کے کپڑے الگ ہیں، لین دین کے کپڑے الگ ہیں۔ ایک کونے میں ایک اور کپڑا خریدنے والا کھڑا ہے، غمگین ہے، مایوس ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ تاجر نے پوچھا کہ بھائی یہ اتنے لوگ خوش ہیں، کوئی شادی کا جوڑا لینے آیا ہے، کوئی دولہے کا کپڑا لے رہا ہے، کوئی رشتہ داروں کا کپڑا لے رہا ہے، تو کیوں غمگین ہے؟ تیرے آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ کہا میں بھی کپڑا لینے آیا ہوں، لیکن میرے جوان بیٹی کی لاش پڑی ہوئی ہے، میرے جوان بیٹے کا جنازہ تیار ہے، میں اس کا کفن لینے آیا ہوں۔ دنیا کی زندگی کا ریت ہے، انسانوں جب اللہ نے تندرستی دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ نے اگر اتنا بیماری دے دی ہے، کوئی تکلیف دے دیا ہے تو اس کے سامنے رو کر کہو کہ اللہ تیری آزمائش کے آگے ہماری کچھ بھی نہیں چلتی۔ زندگی کا دینا بھی اسی کا اور زندگی کا لینا بھی اسی کا، بیماری کا دینا بھی اسی کا اور بیماری سے شفا دینا بھی اللہ ہی کا کام ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ ہمیں شفا اور زندگی دے سکے۔ ایک ہی ڈاکٹر ہے، ایک ہی علاج کرنے والا ڈاکٹر ہے، ایک ہی رپورٹ لکھنے والا ڈاکٹر ہے۔ سارے مریض 10 اور 20 مریض بیٹھے ہوئے ہیں، 20 مریض میں 15 مریض اچھے ہو گئے، 18ویں نمبر کا مریض آیا، 17ویں نمبر کا مریض آیا یا 19ویں نمبر کا مریض آیا۔ جو ڈاکٹر نے 18 مریضوں کو دوا دی تھی وہی 19ویں نمبر کے بھی دوا کھانے والے مریض نے دوا کھایا، لیکن 18 اچھے ہو گئے اور 19ویں کا نمبر آیا۔ گولی وہی تھی، دوا بھی وہی تھا، ڈاکٹر بھی وہی تھا، دینے والا رپورٹ لینے والا بھی وہی تھا، لیکن معلوم نہیں اس دوا میں کس دوا میں اللہ نے شفا ڈالی تھی اور کس دوا میں اللہ نے موت ڈالی تھی، یہ کسی کو معلوم نہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کو موت کی تیاری میں لگاؤ۔ موت سے ڈرنے کا حکم نہیں دیا ہے، موت کی تیاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ موت سے بچنے کا بچاوا کوئی حال میں نہیں ہو سکتا۔ ایک وقت اسرائیل علیہ السلام، جس کا نام اسرائیل ہے، ملکوت موت جس کا، جو روح نکالنے والے، جب شداد کی روح نکال کر جانے لگے، اس دنیا سے آسمان کی طرف لے جانے لگے، تو جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ جبریل علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا، اے روح کے نکالنے والے فرشتہ، تو جس کی روح چاہتا ہے نکال لیتا ہے، اللہ کا جب تجھے حکم ہوتا ہے سب کی روحوں کو نکال کر اس کے جسموں سے لے جاتا ہے۔ کبھی تجھے ڈر لگا یا کسی پر رحم آیا یا کسی کے روح نکالنے کے بعد تجھے لرزش طاری ہوئی یعنی کپکپی طاری ہوئی؟ کہا ہاں، ایک وقت ایسا تھا، کشتی میں بہت سے لوگ سوار تھے، ساری کشتی میں مرد اور عورتیں تھیں، اس میں حاملہ عورتیں بھی تھیں اور بغیر حمل والی بھی عورتیں تھیں۔ جب دور کشتی بھور میں پہنچی، کشتی کا کسی چیز سے ٹکر ہو گیا، کشتی پاس ہو گئی، ٹوٹ گیا، ٹکڑے ہو گئے۔ اس وقت ایک تختے پر، ایک پاٹیا کے اوپر، ایک لکڑی کے اوپر ایک ماں اپنے بچے کو لے کر تیر رہی تھی، زندگی اور موت سے لڑ رہی تھی، پانی کا طوفان لگا ہوا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ملک الموت اس ماں کی روح کو نکال لو، اس ماں کے جسم سے روح کو ختم کر دو، اس کا نام و نشان مٹا دو۔ ملک الموت کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ نے مجھے یہ حکم دیا، ایک طرف معصوم بچہ بیٹھا ہوا تھا، معصوم بچہ اس کے گود میں تھا، ایک لکڑی کے سہارے سے ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر پانی کے سمندر سے تیر رہی تھی۔ میرے دل میں یہ وسوسہ آیا، میرے دل میں یہ رحم آیا کہ ماں اس دنیا سے چلی جائے گی اور اس دنیا سے جانے کے بعد اس معصوم بچے کا کیا حال ہوگا۔ میری بہنیں، میری بیٹیوں، میری ماں، جب اس وقت ملک الموت کہتے ہیں کہ جب میں نے اس ماں کا روح نکالا اور جانے لگا اور دل میں رحم آ رہا تھا، تکلیف ہو رہی تھی کہ ایسی جگہ پر مجھے روح نکالنے کا حکم دیا گیا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا آج تو روح لے کر جا رہا ہے، جو شداد، جس کو اللہ نے دولت دی، شہرت دی، عزت دی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دیا، اتنی طاقت دیا، اس نے اللہ کی طاقت کو للکار دیا، اس نے دنیا کے اندر جنت بنانے کی کوشش کی، آج جس کی تو روح لے کر جا رہا ہے، سوچ بن ماں سے اس بچے کی اللہ نے پرورش کیسے کیا ہوگا، اس کو عزت کیسے دی ہوگی، اس کو دولت کیسے دیا ہوگا، اس کو اطمینان کیسے دیا ہوگا۔ اللہ نے بغیر ماں کے اس کو پالا، پوشا، بڑا کیا، عقلیں دی، دولت دی، حکومت دی، ساری چیزیں دینے کے بعد اس خالق کائنات نے، جس نے ساری دنیا کو بنایا ہے، جس نے ساری دنیا کو سنوارا ہے، اس کو للکار کر کہتا ہے اے خدا تیری جنت سے آگے میری جنت اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے تجھے دنیا میں بغیر ماں کے رکھا، میں نے
دنیا میں بغیر باپ کے رکھا، میں نے تجھے دنیا میں بغیر ماں باپ بغیر رشتہ داروں کو پانی کے سیلاب سے باہر نکالا، تختے سے باہر نکالا، اور میں نے تجھے عزت دی، زندگی دی، دولت دی، حکومت دی، شہرت دی، سب کچھ دے دیا، پھر بھی ساری چیزیں دینے کے بعد تو ناشکرا ہے، تو نے مجھ سے بغاوت کی ہے، تو نے میری بڑائی کی چادر کو کھینچا ہے۔ سن، تو نے دنیا کی آخرت کی جنت تو دور کی بات ہے، تیری نصیب میں تیری بنائی کی جنت بھی نہیں۔ اسی لیے میری بہنوں، اپنے حسن و جمال پر غرور نہ کر، اپنے کپڑے پر اطراء کرنا چل، اپنی دولت کے اوپر لوگوں کو اڑا کر یہ نہ کہا کہ میرے پاس یہ ہے، میرا حسن یہ ہے، میرا جمال یہ ہے، میری بالوں کی ظلمیں یہ ہے۔ تیری ظلمیں، تیرا حسن سب کچھ اللہ نے دی ہے، اور اللہ کے پاس سب کچھ ہے۔ اللہ چاہے تو اس حسن کو ایک سیکنڈ کی دور کی بات ہے، صرف کن فیکون کا مالک ہے، ایک سیکنڈ میں سب کا نام و نشان مٹا سکتا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اے انسان، میں نے تجھے اس مٹی سے پیدا کیا ہے، اور پھر اسی مٹی میں تجھے ڈال دوں گا، پھر اسی مٹی سے تجھے اٹھاؤں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہم نے سنا ہے اور ہمیشہ پڑھتے ہیں، ان کے واقعات سامنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ بغیر باپ کے پیدا کیا۔ مریم اپنے وقت کی سب سے بڑی اور ولی صفت عورت تھی۔ جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا کہ مریم، تجھے اللہ تعالیٰ ایک نری اور نیک اولاد دینا چاہتا ہے۔ حضرت مریم نے کہا کہ آج تک کسی چاند نے، کسی سورج نے، کسی زمین نے، کسی آسمان نے، دنیا کے ذرات نے میرے ناخن تک نہیں دیکھے، مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ میں آج تک کسی مرد کو دیکھا نہیں، کسی سے میرا نکاح تک نہیں ہوا۔ مریم علیہ السلام کے کہنے پر جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ مریم، اللہ یہ بتانا چاہتا ہے، آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، آج تیرے کوکھ میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ بغیر باپ کی اولاد بھی اللہ چاہے تو پیدا کر سکتا ہے۔ مریم علیہ السلام باتیں کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے مائی مریم کے کوکھ میں عیسیٰ علیہ السلام کو وجود آ گیا۔ جب بچہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، گاؤں والوں نے، محلے والوں نے تہمت لگانی شروع کر دی، زنا کا الزام دینا شروع کر دیا، اور کہنے لگے لوگ کہ مریم، آج تک ہم تجھے بہت نیک سمجھتے تھے، تجھے بہت اچھا سمجھتے تھے، اس لیے مریم علیہ السلام کی عزت کا بچانا بہت مشکل ہو گیا۔ لکھا ہے تاریخ کے اندر کہ مریم اپنے گاؤں سے، اپنے شہر سے، اپنے رشتہ داروں سے بھاگ رہی ہے، بہت دور نکل گئی، جاتے جاتے کھجور کا تنا تھا، درخت کے سائے کے نیچے کھڑی ہوئی اور آواز دے رہی کہ اللہ، میں کب تک دوڑتی رہوں گی، میں کب تک بھاگتی رہوں گی۔ غیب سے آواز آئی کہ مریم، تجھے بھاگنے کو کس نے کہا ہے، تجھے دوڑنے کو کس نے کہا ہے، مریم تو ٹھہر جا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب غیب کی آواز سنی، مریم اس کھجور کے تنے کے نیچے رک گئی، کھجور کے درخت کے نیچے رک گئی اور کہنے لگی کہ اللہ، تو نے ایسی جگہ رکنے کا حکم دیا ہے جہاں پر کوئی سایہ دار درخت بھی نہیں ہے، کہیں پانی کا انتظام بھی نہیں ہے۔ غیب سے آواز آئی کہ مریم، تجھے کھانے کی ضرورت ہے، اس کھجور کے پیڑ کو ہلا۔ اللہ چاہتے تو بغیر ہلائے بھی کھجوروں کی بارش ہو سکتی تھی، کھجوریں آ سکتی تھی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ کچھ عمل بھی کرنا پڑے گا، کچھ تکلیفیں بھی اٹھانی پڑے گی۔ مریم کو کہا کہ اس کھجور کے درخت کو ہلا، جب وہ ہلاتی ہے اس سے کھجوروں کی بارش ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، جب آپ پر تہمت لگی، گاؤں والوں نے پوچھا، محلے والوں نے پوچھا کہ کس کا بچہ ہے، کس کی وجود سے یہ آیا ہے، مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ فرمایا، جو قرآن کے اندر آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قال انی عبد اللہ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ ساری قوم کے سامنے اس دودھ پیتے بچے نے گواہی دی کہ میری ماں پاک دامن ہے، میری ماں پر زنا کا یا کسی فحاشی کا الزام نہ لگاؤ، اللہ نے بغیر باپ کے مجھے پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کا ظلم برداشت کرتے رہے، قوم آپ کے ساتھ لڑتی رہی، جھگڑتی رہی، اپنی ماں کو لے کر پہاڑ کے کسی اونچائی پر چلے گئے۔ جب ماں کی خدمت کرنے لگے، ماں بیٹے دونوں چل رہے ہیں، بیمار پڑ گئی، کئی دن آپ کو فاقہ رہا، کبھی بے ہوش ہوتی، ہوش میں آتی، تکلیفیں بڑھتی گئی۔ اس پہاڑ کی چٹانوں پر کھانے کا کوئی ساز و سامان نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام روزانہ صبح پہاڑ سے نیچے اترتے، رزق تلاش کرتے، یا کوئی بھی چیزیں مل جاتی، شام تک گھر پہنچتے اور ماں کو اس کھانے کا انتظام کرتے۔ میری بہنوں، میری ماؤں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے بہت نعمتیں دے رکھی ہے، بہت نعمتیں دے رکھی ہے۔
جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے، جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک دن اپنی ماں کے کھانے کا انتظام کرنے اس پہاڑ سے نیچے اترے، بس ملک الموت نے آ کر سلام کیا، السلام علیکم یا مریم، مریم تجھے سلام ہو۔ مریم علیہ السلام نے کہا کون ہے تو شخص، تیری آواز سے میرا کلیجہ پھٹنے کو آ گیا، میں گھبرا گئی ہوں، مجھے ڈر سا لگتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم نے کہا، جب یہ سوال کیا آواز آئی، ملک الموت نے کہا کہ میں اسرائیل ہوں، میں ملک الموت ہوں، میں لوگوں بچوں کو یتیم کرنے والا شخص ہوں، بیویوں کو بیوہ کرنے والا ہوں، گھر سے بے گھر کرنے والا ہوں، میں اس دنیا سے دوسری دنیا میں لے جانے والا ایک فرشتہ۔ حضرت مریم نے کہا کہ میرا لاڈلا بیٹا عیسیٰ نیچے میرے کھانے کا ساز و سامان لینے گیا ہوا ہے، اسے آ جانے دو، جب وہ آ جائے گا تو میں اس سے کچھ بات کر لوں گی، اس کے بعد تم میری روح نکال لینا۔ میری بہنوں، میری ماؤں، میری بیٹیوں، عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے کہنے پر ملک الموت نے کہا کہ مجھے ایک سیکنڈ کی بھی اجازت نہیں ہے، اور روح نکال کر لے کر چلے گئے۔ آپ کا جسم زمین پر پڑا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام شام کو گھر تشریف لائے، ماں کو سوتا ہوا دیکھ کر کہا بڑے دنوں کے بعد میری ماں سوئی ہے، میں اسے نہیں جگاؤں گا۔ رات چلی گئی، دن چلے گئے، دوسرے دن اور دوسری رات آنے لگی۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ امی اٹھ جاؤ، روزہ رکھنے والوں نے روزے رکھ لیے، نماز پڑھنے والوں نے نمازیں پڑھ لی، نیکی کرنے والوں نے کتنی نیکیاں کر لی ہے۔ ماں آج کی رات، کل کی رات اور آج کا دن چلا گیا، امی کب اٹھو گی؟ غیر سے آواز آئی کہ عیسیٰ تیری ماں ہمیشہ کے لیے سو چکی ہے، اب وہ نہیں اٹھے گی، اس کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ میری بہنوں، میری ماں، جس زندگی کو ہم غرور کر رہے ہیں، جس زندگی پر ہم تکبر کر رہے ہیں، جس مال پر ہم اترا کر چل رہے ہیں، جس کپڑے کی نمائش میں لوگوں کے سامنے دھن جن مل کر چل رہے ہیں، میری بہنوں وہ کپڑا پھاڑ دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا، وہ کپڑا ہمارے کام میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے میری بہنوں، اللہ نے جو زندگی دی ہے، جو دولت دی ہے، جو شہرت دی ہے، اس کی ہم احترام کریں، اس کی عزت کریں، اور اللہ کے سامنے رو کر شکر ادا کریں کہ اللہ جتنا بھی تو نے دیا ہے کوئی چیز کی کمی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دیکھا کہ ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے، ماں کے جسم سے روح نکل گئی ہے، فوراً پہاڑ سے نیچے اترے۔ نیچے اترنے کے بعد فوراً محلوں میں گئے، شہروں میں گئے، گاؤں والوں کے پاس گئے، سب نے کہا کہ ہم اس پہاڑ پر نہیں آ سکتے، اس پہاڑ پر سانپ ہیں، بچھو ہیں اور نقصان پہنچانے والے جانور ہیں، ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے، ہمیں کوئی جانور نقصان پہنچا دے گا۔ اس لیے میری بہنوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر فوراً کوئی بھی آپ کی ماں کے لیے کفن دفن کے لیے کوئی نہیں آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر انسانوں کے، بغیر عورتوں کے، بغیر کوئی عیادت کے اکیلے جانے لگے۔ کچھ پل کے پاس گئے، اسرافیل ملے، اسرائیل ملے، میکائیل ملے، جبرائیل ملے، فرشتے سارے ملنے کے بعد کہا کیا بات ہے؟ سارے فرشتے انسانی شکلوں میں کھڑے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا کفن دفن کا انتظام کرنا ہے۔ وہ سارے لوگ بولے چلو ہم چلتے ہیں۔ جنت سے کفن آیا تھا، جنت سے پانی آیا تھا، جنت کی حوروں نے آ کر مریم کو غسل دیا تھا، نہلا دھلا کر کفن لا کر تیاری کر کے سارا کام ہو گیا، ساری تیاری ہو گئی۔ ساری تیاری ہونے کے بعد قبر میں جب آپ کو ڈال دیا گیا، حضرت مریم کو دفن کر دیا گیا۔ دفن کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ جب میری ماں اس دنیا سے گئی، جب میری ماں کے جسم سے روح نکلا، جب میری ماں اس دنیا سے پردہ کر رہی تھی، جب اسرائیل میری ماں کی روح کو لے کر چلے گئے، اے اللہ میں نہیں تھا، میں میری ماں سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، میری ماں کے جسم میں کچھ روح لوٹا دے تاکہ میں کچھ دیر بات کر سکوں۔ میری مائیں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم کی روح کو لوٹایا۔ قبر میں سے آواز آئی، قبر میں سے آواز آئی کہ لاڈلے بیٹے عیسیٰ، موت کی کرواٹ سے ڈرنا، مجھے میرے جسم سے روح نکلے ہوئے، میرے حلق سے روح نکلے ہوئے آج 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے، ابھی تک اس کی کرواٹ نہیں گئی، اس کی کرواٹ نہیں گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ امی جان کیا حال ہے؟ کہا موت کی سختی سے ڈرنا، موت کی سختی سے گھبرانا، موت کی سختی سے پناہ مانگنا۔
میری بہنوں، آج دواخانوں میں لوگ خیر خبر پوچھ لیتے ہیں، تکلیف میں خیریت پوچھ لیتے ہیں، لیکن اس قبرستان میں جانے کے بعد کوئی پوچھنے نہیں آتا۔ ہم نے ہزاروں جنازے دیکھ لیے، ہزاروں لاکھوں جنازے نہلا لیے، کفنا لیے، سارے کتنے بھی قیمتی زیور یا کتنے بھی قیمتی کپڑے ہمارے جسم پر ہو، نہلانے والا یہ احتیاط نہیں کرتا کہ نیا جوڑا ہے، یہ ریشمی کپڑے والا جوڑا ہے، یہ 1000 یا 2000 کا جوڑا ہے۔ میری بہنوں، سیدھے کینچی لگا دی جاتی ہے، کپڑے کو گریبان سے پھاڑ دیا جاتا ہے، اس کے کپڑے کو اتار لیا جاتا ہے، نہلایا جاتا ہے، دھلایا جاتا ہے، کفنایا جاتا ہے۔ وہی سفید کی جو 5 چادریں تمہاری ہے، مردوں کی 3 چادریں ہیں، اسی کفن میں ڈال کر لوگ لے کر چلے جاتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ میرا لال تھا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میرا جگر تھا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میری محبوبہ تھی، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میری بیوی تھی، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میرا احسان مند چیز انسان تھا۔ اسے روک دو، 1 دن کا انتظار کر لو، 2 دن کا انتظار کر لو۔ ارے یہ تو میرا سب سے محبت کرنے والی اولاد تھی، اس کی قبر کو میں قبرستان نہیں بناؤں گا، اس کی قبر میں اپنے گھر میں بناؤں گی۔ کوئی تیاری نہیں کرتا، کوئی تیاری نہیں کرتا۔ ہم ایسی زندگی سے محبت کرتے ہیں کہ روح نکلنے کے بعد جس صابن سے ہمیں نہلایا جائے گا، اس صابن سے کوئی نہانے کے لیے تیار نہیں۔ جس کپڑے کو پہن کر ہمارے جسم سے روح نکلی ہوگی، اس کپڑے کو پہننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ جس بستر پہ ہم لیٹے تھے اور ہمارے جسم سے روح نکلی ہوگی، اس روح نکلنے کے بعد اس چادر پر کوئی سونے کے لیے تیار نہیں ہے، تیار نہیں ہے۔ اس لیے میری بہنوں، ہم کس سے محبت کر رہے ہیں؟ میری ماؤں، ہم کس سے دل لگا رہے ہیں؟ ہم ایسی زندگی سے محبت کر رہے ہیں جس سے کوئی وفا کی امید نہیں ہے، کوئی محبت کا یقین نہیں ہے۔ جتنا جلدی ہوگا لوگ ہمیں نہلا دیں گے، جتنا جلدی ہوگا لوگ ہمیں دفنا دیں گے، جتنا جلدی ہوگا اس قبرستان میں لے جا کر ڈال دیں گے۔ اس لیے میری بہنوں، میری ماؤں، اللہ تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں عطا کی ہے، جو زندگی ہمیں دی ہے، اس کا شکر ادا کریں۔ ہمارے پاس ہر چیز مہیا ہے، اچھے کپڑے ہیں، اچھا کھانا ہے، اچھا گھر ہے، اچھی راستے ہیں، سب چیزیں۔ صرف کمی ہے تو اعمال کی کمی ہے، کمی ہے تو ایمان کی کمی ہے، کمی ہے تو کلمے کی کمی ہے، کمی ہے تو یقین کی کمی ہے۔ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جو زندگی عطا کی ہے، تم تاریخ کو پڑھو، فاطمہ کی سیرت کو پڑھو، عائشہ کی سیرت کو پڑھو، خدیجہ کی سیرت کو پڑھو، میمونہ کی سیرت کو پڑھو، 11 بیویاں آپ کی، ان کی سیرت کو اٹھا کر دیکھو، حضرت عمر کی خلافت کو دیکھو، ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی خلافت کو دیکھو، کیسی زندگی۔ مدینہ منورہ کے اندر جب قرآن کے اندر پردے کی آیت اتری، ساری اس زمانے کے اندر آج بھی اہل عرب کی عورتیں مسجدوں میں جا کر نماز پڑھا کرتی ہیں، عورتوں کی مسجدیں اسی مسجد کی بازی میں ہوتی ہیں۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجدوں میں جا کر نماز پڑھا کرتی تھیں۔ رات میں پردے کی آیت رات کو اتری، پردے کی آیت رات کو اتری، ساری عورتوں کو علم ہو گیا تھا کہ اب اگر ہم مسجد جائیں گے تو چہرے کو ڈھک کر جانا پڑے گا، چادر میں لپٹ کر جانا پڑے گا، ہمارے جسم کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ اس میں ایک صحابیہ، ایک اللہ کی بندی، اس کے پاس وہ قرآن کی آیت نہیں پہنچی تھی، اس تبلیغ کی دعوت نہیں پہنچی تھی، اسے پردے کی آیت کا علم نہیں تھا۔ جب مدینے کے اندر رات کو فجر کی نماز میں پہنچی تو ظاہری بات ہے، ایک عورت بے پردہ ہو اور ساری عورتیں پردے میں ہو، ایک عورت بغیر چادر کی ہو اور ساری عورتیں چادر کی والی ہو، چہرہ ایک کا کھلا ہو سب کا ڈھکا ہو، تو لوگ ایک دوسرے کو افسوس بھری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ وہ صحابیہ سے پوچھا گیا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کا حکم آیا ہے، رات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ اے عورتوں، تم اپنے گھروں سے اپنے لباس کو، اپنے جسم کو، اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھ کی اور پنڈلیوں کو چھپا کر نکلنا، یہ ساری چیزوں کو ڈھک کر نکلنا۔ وہ صحابیہ نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ فجر کی نماز ہو گئی، سارے لوگ نماز کے لیے نماز پڑھ کر جانے لگے، ساری بہنیں اس مسجد سے نکلنے لگی۔ وہ صحابیہ نے اپنے گھر ایک عورت کو بھیجا اور جا کر کہا کہ میرے گھر سے چادر لے کر آؤ، میں اس مسجد سے بغیر پردے نہیں جا سکتی۔ لوگوں نے کہا، اس صحابیہ عورتوں نے اس صحابیہ سے کہا کہ ابھی تو رات کا وقت ہے اور تمہیں ابھی علم ہوا ہے، اب تم جا سکتی ہو گھر سے پھر سے پردہ کرنا۔ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں نہیں نہیں، جب اللہ کا دین مجھ تک ابھی آیا ہے، میرے علم میں ابھی آیا ہے، تو میں ایک قدم بھی اللہ کی نافرمانی میں گزار نہیں سکتی، اللہ کی نافرمانی میں گزار نہیں سکتی۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، ہم خود سوچیں کہ اللہ کی نافرمانی میں کتنے قدم ہم آگے بڑھ چکے ہیں، بے پردگی میں ہم کتنے قدم آگے جا چکے ہیں۔
اس لیے میں لمبی چوڑی تقریریں کرنا نہ جانتا ہوں نہ کہتا ہوں، بس ایک ہی بات کی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ موت کی تیاری کرو۔ موت کی تیاری نماز ہے، موت کی تیاری اپنے آپ کو پردے میں رکھنا ہے، موت کی تیاری سچ بولنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، چغلخوری سے بچنا ہے، حلال کھانا ہے، اپنے شوہر کی خدمت کرنا ہے، اپنے بھائیوں کی خدمت کرنا ہے، اپنی ماں کی عزت کرنا ہے، اپنے باپ کی قدر کرنی ہے۔ یہی جنت کی، یہی موت کی تیاری ہے۔ موت کی تیاری کے لیے کپڑے کی ضرورت نہیں، سنگھار کی ضرورت نہیں، مہندیوں کی ضرورت نہیں، اور دنیا کے غرور و تکبر کی ضرورت نہیں ہے۔ موت کی تیاری نماز ہے، موت کی تیاری قرآن کی تلاوت ہے، موت کی تیاری پردہ ہے، موت کی تیاری عزت ہے، قدر ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ یہ دونوں راضی، ساری دنیا ناراض ہو کر ہمارا کچھ نہیں کر سکتے، اور اگر یہ دونوں ناراض ہو گئے، ساری دنیا راضی ہو کر ہمیں کچھ نہیں فائدہ پہنچا سکتی۔ اس لیے قرآن کی جو آیت پڑھی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اللہ خود ارشاد فرماتا ہے ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے اور پھر اسی مٹی میں لوٹائیں گے، پھر اسی مٹی سے تمہیں اٹھا لیا جائے گا۔ قیامت کا اللہ منظر ہوگا، وہ سارے واقعات ہماری نظروں سے گزرائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ یہ زندگی جو ہمیں اللہ نے دی ہے، یہ جو واقعات ہماری زندگی میں آئے ہیں، آج جو تم فلسطین کا حال دیکھ رہے ہو، اور جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے جو جھنڈ لگے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی سارے لوگوں میں دبدبا، ڈر لوگوں کا، مسلمانوں کا نکل گیا۔ کیوں؟ ہم نے اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے نکالا، ہماری زندگی سے نکالا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم لاکھوں نہیں اربوں ہو گئے تو بھی کچھ نہیں کر سکتے، اور اگر تم نے دین کی قدر کی، قرآن کی قدر کی، نماز کی قدر کی، تلاوت کرتے رہے، اللہ سے ڈرتے رہے، معاملات کے اندر، لین دین کے اندر، لوگوں کو آنے جانے کے اندر اگر تم نے اللہ کو راضی کیا، تو خدا کی قسم اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا اور مرنے کے بعد بھی عزت دے گا۔ صحابہ اور صحابیات کے پاس کیا تھے؟ آج ہمارے گھر میں الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہم نے کبھی فاقے نہیں کیے، ہم نے کبھی کپڑے میں پیوند نہیں لگائے۔ وہ صحابہ کی زندگی تھی، وہ صحابیات کی زندگی تھی۔ میری بہنوں، میری ماں، وہ صحابیہ اور صحابہ کی عورتیں کیسی ہوا کرتی تھی کہ اگر شوہر جنگ میں نہیں جاتا تو بیوی کہتی کہ کام کرو، تم گھر میں بیٹھو، میں جنگ میں جاتی۔ آج کل کا معاملہ کیسا ہے؟ بیوی نمازی تو شوہر بے نمازی، اور شوہر نمازی تو بیوی بے نمازی، ماں باپ نمازی تو اولاد بے نمازی، اولاد نمازی تو ماں باپ بے نمازی۔ کب تک ایسی زندگی گزارو گے؟ کب تک؟ دواخانوں میں نہیں جاتے، ہاسپٹلوں میں نہیں جاتے، کیا ڈاکٹر کے پاس جا کر نہیں دیکھتے؟ ہزاروں لوگوں کی لائن لگی ہوئی، لاکھوں لوگوں کی لائن لگی ہے۔ کوئی خون کی رپورٹ کرا رہا ہے، کوئی پیشاب کی رپورٹ کرا رہا ہے، کوئی جسم کی رپورٹ کرا رہا ہے، ڈاکٹر الگ دوا لکھ رہا ہے۔ اور اس زمانے کے اندر تو ڈاکٹروں کی کمی نہیں ہے، آنکھ کا الگ ہے، کان کا الگ ہے، ناک کا الگ ہے، ہاتھ کا الگ ہے، پیٹ کا الگ ہے، ہر شریر کا ڈاکٹر ہے، مگر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے گھر میں دواخانے کی فائل نہیں ہے۔ کیوں؟ زندگی اللہ نے دی ہے، موت بھی اللہ ہی دے گا، شفا بیماری بھی اللہ نے دی ہے، شفا بھی اللہ ہی دے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کو بناؤ اللہ کے لیے، سنوارو اللہ کے لیے، اپنی زندگی کو بناؤ فاطمہ جیسی، اپنی زندگی کو بناؤ عائشہ جیسی، اپنی زندگی کو بناؤ خدیجہ جیسی۔ کتنی بڑی ملکہ اللہ کے نبی کی محبت میں دنیا کی ساری چیزیں قربان کر، ساری چیزیں صبر کرتی رہی۔ ایک تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب اماں خدیجہ اس دنیا سے پردہ فرما کر گئی تو کفن کے کپڑے بھی چھوٹے تھے، کپڑے چھوٹے تھے، لیکن کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ آج کل شوہر تھوڑا کم لائے، فلانے کا شوہر تو اتنا لاتا ہے، تم اتنے ہی لاتے، فلانے کا شوہر یہ کرتا ہے، تم اتنا ہی کرتے، فلانے کا بھائی بہن بھائی سے لڑ جاتی، ماں باپ اولاد سے، اولاد ماں باپ سے لڑ جاتے ہیں، فلانے کے ابا نے یہ دلا دیا، فلانے کی ماں نے یہ دلا دیا، فلانے کے بھائی نے یہ کر دیا، فلانے کے بہن نے یہ کر دیا۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے وہ لوگوں کے تانے تشنی کے لیے نہیں ہے۔ جو ملے شکر ادا کرو، اور جو نہ ملے اس پر شکوہ نہیں کرنا ہے، اس پہ شکایت نہیں کرنی ہے۔ اللہ کے نبی، ہم سب کے نبی، نبیوں کے نبی، امام الانبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری دنیا میں سب سے اعلیٰ، اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کا مقام ہے۔ ہاں، مکے والے مار رہے ہیں، مکے والے گھسیٹ رہے ہیں، مکے والے آپ کو قتل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے نبی نے کسی کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، اللہ سے شکوہ شکایت نہیں کیا،
کہ اللہ تم نے دنیا میرے لیے بنائی، جنت میرے لیے بنائی، یہ چاند سورج میرے لیے بنایا، ساری چیزیں میرے لیے بنائی، اے اللہ، اور آج میں ہی فاقے کر رہا ہوں، میں ہی کپڑے میں پیون لگا رہا ہوں، میں ہی در بدر پھر رہا ہوں۔ نہیں، بلکہ آقا کو جب دینے کی ضرورت آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب اتنے فاقے نہ کیا کریں، اتنے روزے نہ رکھا کریں، اپنے کپڑوں میں اتنے پیون نہ لگایا کریں، میں جنت سے کھانا بھیجنا چاہتا ہوں، میں جنت کا جوڑا بھیجنا چاہتا ہوں، یہ اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، اللہ کے فرمان پر، اللہ کے حکم پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے مولا اگر تو دینا چاہتا ہے تو میری امت کو عطا فرما، میری امت کو عطا فرما، کھلانا ہے تو میری امت کو کھلا دے، کپڑے دینا ہے تو میری امت کو دے دے۔ میری بہنوں، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ کمال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ جمال، یہ حسن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ ان کی دعاؤں کی برکت ہے کہ اللہ نے ہمیں عزت بھی دیا ہے، شہرت بھی دیا ہے، دولت بھی دیا ہے، ہر چیز اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ کمی ہے تو صرف کس چیز کی کمی ہے؟ اعمال کی کمی ہے۔ موت کی تیاری کرو، موت کی تیاری، خدا کی قسم قیامت کے دن کوئی ہمارے ساتھ نہ ہوگا۔ لکھا ہے نا کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، تخت زمین تانبے کی ہوگی، آسمان فولاد کا ہوگا، اور اس وقت کوئی کسی کے ساتھ نہ ہوگا۔ ماں اپنے اولاد سے، اولاد اپنے ماں باپ سے، دوست اپنے دوست سے، سہیلیاں اپنی سہیلیوں سے بھاگتی پھر رہی ہوں گی، ہر ایک چیز ہر ایک سے چھپتا ہوگا۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ایمان والا بنایا، کلمے والا بنایا، قرآن والا بنایا، دیندار گھرانے میں پیدا کیا ہے۔ بس تھوڑی سی چیز کی قربانی دینی ہے، وقت پر نماز کو قائم کرنا ہے، وقت پر اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ایسا اللہ نے نہیں کہا کہ پورے رات و دن تم عبادت میں لگے رہو، اللہ نے نہیں کہا کہ پورے رات و دن تلاوت میں لگے رہو۔ اللہ نے جو وقت دیا ہے، جو زندگی دی ہے، دین کے ساتھ دنیا بھی، دنیا کے ساتھ بھی دین بھی، ایسے ہی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو، جب ہم سب کو پیدا کرنا چاہا اللہ تعالیٰ نے، تو فرشتوں نے کیا کہا کہ اللہ کہ ہم تیری عبادت نہیں کرتے، کیا ہم تجھے سجدہ نہیں کرتے، کیا ہم تیری تسبیح بیان نہیں کرتے؟ کیوں ان کو پیدا کر رہا ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، ایک بہن کچن میں بھی ہے، پکانا بھی ہے، بچے کو سنبھالنا بھی ہے، شوہر کی عزت بھی کرنی ہے، پورے گھر کا کام کاج کر کے جب اذان ہوتی ہے اور جب کوئی بہن، کوئی ماں یا کوئی بیٹی مصلی کو بچھا کر